اور موسم بھی سخت سردی کا تھا جس میں چوپائی ہوائیں بھی شامل تھیں۔ بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کی طرف گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین ایک خنک صوب میں کھدائی کر رہے ہیں اور ان کے پاس غلام نہیں تھے جو ان کا یہ کام کرتے۔ اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکلیف اور بھوک کو دیکھا تو فرمایا، اے اللہ، زندگی تو صرف آخرت کی ہے، بس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اور البدایہ والنہایہ میں بحوالہ صحیح بخاری بیان ہوا ہے کہ احزاب کے دنوں میں مسلمانوں کے درمیان بھوک پھیلی ہوئی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کی کھدائی کے وقت بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اور سیرت جلیہ پر بیان ہوا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھکاوٹ ہوئی اور بھوک لگی، کیونکہ وہ تنگی کا زمانہ اور بھوک کا سال تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تکلیف اور بھوک کو دیکھا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کے شعر کو بطور مثال پڑھا، جس کا مفہوم ہے، اے اللہ، بھلائی تو صرف آخرت کی ہے، بس تو انصار اور مہاجرین کو برکت دے۔ اور یہ آزمائشیں اور مصائب جن میں مسلمان ڈوب گئے عہد شکن قریظہ لائے تھے تاکہ اس عہد کو توڑ دیں جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہے اور ان کو مارنے کے لیے احزاب کے ساتھ موافقت کر لیں۔ بس آزمائش کے حلقے مزید مضبوط ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف کرب و بلا کے عوامل نے عہد و پیمان کر لیا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ اللہ کی طرف سے فراخی کے انتظار میں ڈٹے رہے جس کی مدد پر انہیں یقین کامل تھا۔ دشمن کے قافلے کی برآمدگی۔ اور مدنی فوج نے 20 اونٹوں پر قبضہ کر لیا جو کھجوروں، جو اور بھوسے سے بھرے ہوئے تھے، جنہیں یہود نے قریش کی مدد و تقویت کے لیے بھیجا تھا۔ بس مسلمانوں نے انہیں روک لیا اور انہیں سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بھوک کی تنگی کو کم کیا، اور اس قافلے پر قبضہ کرنے والے انصار کا ایک مسلح گشتی دستہ تھا جس کے جوان اپنے ایک مردہ کو مدینہ میں دفن کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے اس قافلے کو پایا، اور جب ابو سفیان کو مدنی فوج کے اس قافلے خوراک پر قابض ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے کہا، بلا شبہ حوی بن اخطب منحوس ہے، اس نے ہمارا دستہ روک دیا ہے، جب ہم واپس ہوں گے تو اس پر لادنے کو کچھ نہیں پائیں گے۔ مشرکین کے سواروں کی سرگرمیاں۔ اور مشرکین کے سواروں کی سرگرمیاں بڑھ گئیں، اور یہ سوار بہت بڑی تعداد میں ہر رات کو صبح تک خندق کے گرد چکر لگاتے، اور ان کے پیچھے دوسرے سوار سارا دن رات تک چکر لگاتے، اور ان کے اصحاب کی خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کو اچانک پکڑ لیں، جس سے مصیبت پڑ گئی اور مشقت نے انہیں درماندگی کی حد تک تکلیف پہنچائی۔ اور خندق کی آخری راتوں میں خندق کے گرد مشرکین کے سواروں کی بڑھی ہوئی سرگرمیوں نے انہیں رات بھر صبح تک جاگنے پر مجبور کر دیا، اور یہ جاگنا اس خوف سے خندق کے کناروں کی حفاظت کے لیے گشتی کارروائیاں بروئے کار لانے کی وجہ سے تھا کہ دشمن کے سوار انہیں غفلت میں نہ پکڑ لیں۔ اور جب احزاب کے سواروں کا دباؤ سخت ہو گیا تو سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رات کو خندق کی خطرناک پوزیشن کی حفاظت کرتے جس کے راستے سے مسلمان ان کی آمد سے ڈرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو خندق کے شگاف پر پڑاؤ کرتے تاکہ دشمن کو اس سے داخل ہونے سے روکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مجھے خدشہ ہے کہ مسلمان اس سے نقصان اٹھائیں گے۔ اور جب سردی کی شدت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قابو پا لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ وقت گرمی حاصل کرنے کے لیے اپنے خیمے میں آ جاتے، اور جب گرم ہو جاتے تو اس خطرناک شگاف پر پڑاؤ کرتے اور خود اس کی حفاظت کرنے کے لیے واپس آ جاتے۔ اور ان سرد راتوں میں سے ایک سرد رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں جو اس شگاف کے قریب ہی تھا گرمی حاصل کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اس شگاف کی طرف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق فرمایا، کاش کوئی نیک جوان اس شب کو اس شگاف کی حفاظت کرتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر شب کی تاریکی میں اپنے خیمے کے گرد ہتھیاروں کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ سعد ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس شب آپ کی بجائے اس اہم شگاف پر وہ پڑاؤ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شگاف کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے نبی کے حکم کی اطاعت کی اور اپنے ساتھی سپاہیوں کے ساتھ جلدی کی اور اس کی حفاظت کے لیے اس کے پاس پڑاؤ کر لیا، اور اس اہم اور حساس پوزیشن کے متعلق اطمینان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل اعتماد سوار کی حفاظت میں رات کا کچھ حصہ، چونکہ آپ بے خوابی کی سختی سے تھکے ہوئے تھے، ایسی پرسکون نیند سوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند میں خراٹے لینے لگے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گشتی کارروائیوں میں حصہ لینا اور کچھ نیند کرنے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات گزرنے سے قبل اٹھ کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ گشتی کارروائیوں میں حصہ لینے کے لیے خندق کے کناروں کی جانب گئے، نیز اس دشمن کی نگرانی کے لیے گئے جو اپنے سواروں کے ساتھ خندق کے گرد تمام رات چکر لگانے سے نہ رکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگرانی کی کارروائیوں کے درمیان جو رات کی آخری تہائی میں ہو رہی تھیں مشرکین کے سواروں کی حرکت کو محسوس کیا۔ وہ خندق کے کناروں کے گرد کود رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ان کی جگہ بتاتے ہوئے کہا یہ مشرکین کے سوار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص محافظ دستے کے لیڈر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ اور اس کے جوان دشمن کے سواروں کی نگرانی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عباد بن بشر۔ اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایک جماعت کے ساتھ آپ کے خیمے کے گرد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خندق کے گرد چکر لگانے کا حکم دیا اور اسے بتایا کہ مشرکین کے سوار اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ حضرت عباد نے اپنے سالار اعلیٰ کے حکم کو نافذ کر دیا اور جہاں احزاب کے سوار گشت کر رہے تھے اس کے بالمقابل اپنے جوانوں کے ساتھ گشت کرنے لگے۔ خالد بن ولید اور خندق میں داخلہ۔ اور احزاب کی سخت راتوں میں سے ایک سخت رات کو حضرت خالد بن ولید نے قریش کے سواروں کے ایک دستے کے ساتھ خندق کی تنگ جانب سے مسلمانوں پر حملہ کرنے اور غفلت میں انہیں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کے گشتی دستے اس کے اور اس کے مقصد کے درمیان حائل ہو گئے۔ مسلمان خندق کے تنگ مقامات کو مشرکین سے بہتر جانتے تھے اور توقع رکھتے تھے کہ آخر شب کی تاریکی میں احزاب کے سوار ان سے داخل ہوں گے، اس لیے یہ مقامات ہمیشہ مسلمانوں کے چوکس گشتی دستوں کی نگرانی میں رہتے تھے۔ اور جب حضرت خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے کے ساتھ خندق کی تنگنائی سے داخل ہونے کی کوشش کی تو اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے ایک بڑے گشتی مسلح دستے کے سامنے پایا جس کی کمان حضرت اسید بن الحضیر کر رہے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 200 اصحاب پر مشتمل تھا۔ تو خالد تنگنائی میں داخل ہونے سے رک گئے۔ البتہ خالد کے سواروں نے اس شب مسلمانوں سے جنگ کی اور جنگ تباً خندق کے پار تیروں اور نیزوں سے ہوئی، اور اس شبینہ جنگ میں حضرت الطفیل بن نعمان رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ آپ کو حضرت حمزہ کے قاتل وحشی حبشی نے قاتل کیا۔ حضرت طفیل کو خندق کے پار سے ایسے مقام پر نیزہ لگا جس جگہ چوٹ لگنے سے انسان کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ ابو سفیان کا خود سواروں کی کمان کرنا۔ اور خندق کی آخری راتوں میں مشرکین کی سرگرمیاں خطرناک حد تک پہنچ گئیں، جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیف اور مشقت میں ڈال دیا۔
اور خندق کے گرد گشتی کارروائیوں کے لیے احزاب کے جیوش کے سالار عام ابو سفیان نے خود کمان سنبھال لی اور اس نے خود سواروں کی کمان کی، اور وہ خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل اور عمرو بن عاص کے ساتھ مل کر احزاب کے سواروں کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں اور عناد و اصرار اور اضطراب میں خندق کی تنگنائیوں کے گرد گشت کرنے لگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ احزاب کی کمان کو اکتاہٹ نے آ لیا، کیونکہ 20 روز سے زیادہ دنوں تک ان کی افواج حیران کھڑی رہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس عظیم حربی تدبیر یعنی خندق کے سامنے کیا کریں، جس نے مسلمانوں کے لیے ان کے مدینہ کے دفاع کو دور دراز حدود تک آسان کر دیا تھا، اور اس طویل مدت میں جیوش احزاب کے 10,000 جانباز بیکار کھڑے رہے اور مسلمانوں کے خلاف کوئی قابل ذکر فوجی کارروائی نہ کر سکے۔ اور سپاہیوں میں خصوصاً اس زمانے میں برافختگی پیدا کرنے کے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہ تھی کہ انہیں اپنی چھاونیوں میں بند کر دیا جائے، خصوصاً جب وہ اپنے اوطان و اہالی سے دور ہوں۔ مدینہ پر قبضہ کرنے کی آخری کوشش۔ معلوم ہوتا ہے کہ احزاب کی کمان نے باوجود ان تمام کوششوں کی ناکامی کے جو اس نے مسلمانوں کی جانب خندق عبور کرنے کے لیے کی، فیصلہ کیا کہ وہ فیصلہ کن مارکے میں حصہ لینے کے لیے مسلمانوں کو مجبور کرنے کے واسطے ایک آخری کوشش کرے، اور اس دفعہ یہ کوشش پہلی سب کوششوں سے بڑی تھی اور اسے منصوبہ بندی اور غور و خوض سے بنایا گیا تھا، جس میں احزاب کے ان قائدین نے شرکت کی جو افواج کے ذمہ دار قائدین کی طرح اپنے جرار افواج کے اپنی چھاونیوں میں اپنے اوطان و اہالی سے دور بیکار پڑا رہنے کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ خصوصاً بدوی سپاہی جو احزاب کی افواج کے ستون تھے، وہ صرف سری اور جھپٹا مار جنگ کے عادی ہوتے ہیں جو طویل ترین وقت میں ایک دن سے زیادہ نہیں ہوتی۔ قریش کے تمام دستوں کے قائدین اپنے ماتحت سواروں کو خندق کے کناروں پر لے آئے، اور ان کے پیچھے بہت سے پیادے بھی تھے جو ریزرو کی مانند کھڑے تھے تاکہ ضرورت پر انہیں بلا لیا جائے۔ نئے منصوبے کی تفاصیل۔ ان سوار دستوں کے قائدین اپنے گھوڑوں کے ساتھ طے شدہ منصوبے کے مطابق معین تکنیک اور انتظام کے موافق گشت کرنے لگے، اور وہ خندق کی تنگنائیوں کے گرد مسلسل گشت کرتے رہتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ خندق کو قریب قریب جگہوں سے اپنے سواروں کی بہت بڑی تعداد کے ساتھ پھلانگ کر دونوں کناروں پر قبضہ کرنا ان کے امکان میں ہے، جس سے جب وہ سواروں کی بڑی تعداد کے ساتھ پھلانگنے میں کامیاب ہو جائیں، وہ اپنی سوار فوج کو خندق کے کناروں پر معین مقامات پر مدینہ کی جانب مضبوط پوزیشنوں میں کھڑا کر سکیں گے۔ اس سے ان کے سوار خندق کے فوجی حکمت عملی کے مقامات پر قابض ہو جائیں گے جو دونوں اطراف سے ان کی نگرانی تلے ہوں، اور جو سوار مسلمانوں کی جانب معین مقامات پر قبضہ کریں گے تو جب وہ ان مقامات سے انہیں باہر نکالنے کا ارادہ کریں گے تو وہ مسلمانوں کے سامنے ڈٹ جانے کی قوت پائیں گے۔ اور اس منصوبے کی تنفیذ سے احزاب کے جوان ان سواروں کی نگرانی میں جو مدینہ کی جانب خندق کے کناروں پر ٹھہرے ہوں گے، خندق کے مقرر کردہ مقامات کو ملبے سے پر کر سکیں گے، اور ان مقامات کے پر ہو جانے سے احزاب کے پیادے جو ان کی افواج کے اکثریت کے نمائندے تھے، سہولت سے خندق کو عبور کر کے اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں مسلمان پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، اور اس طرح احزاب کے قائدین اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کن معرکے کو جلد شروع کر سکیں گے۔ اور احزاب کے قائدین کو تقریباً یہ یقین تھا کہ جب ہماگیر اور فیصلہ کن معرکے میں ان کی عظیم اور خوفناک افواج مدینہ کی چھوٹی فوج کے ساتھ جنگ کریں گی، خصوصاً یہود بنی قریظہ کے ان سے ملنے اور پیچھے سے مسلمانوں کو دھمکانے کے بعد، تو انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہوگا، اور اس بات سے مدینہ کی کمان بچتی تھی اور اس لفظ کے پورے مفہوم کے ساتھ اس سے بچنے کے لیے کام کرتی تھی۔ اور مدینہ کی دانش مند کمان نے خندق کی کھدائی کا جو کام کیا تھا وہ اس لیے تھا کہ وہ الگ طبعی رکاوٹ بن جائے جو ان کے اور احزاب کی افواج کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اور اس جدید منصوبے کی تنفیذ سے عموماً خندق کے پیچھے اسلامی فوج کے مقامات پر مشرکین کا دباؤ دگنا ہو گیا، اور ابو سفیان احزاب کی افواج کا سالار عام جو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے صرف سوار دستوں کے بھیجنے پر اکتفا کیا کرتا تھا، خود اس دباؤ کی کارروائیوں کی نگرانی کرنے لگا اور خود ہی سواروں کی کمان کرنے لگا جو دباؤ اور تکلیف کی کارروائی کا بڑا ہتھیار تھے۔ اور یوں
حجود کے کچھ عرصے کے بعد جو کئی دنوں تک مسلسل جاری رہا، احزاب نے آخری کوشش کے طور پر مسلمانوں کو فیصلہ کن مارکے میں اپنے ساتھ گتھنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنی افواج کی جتھا بندی کی، اور وہ اس مارکے میں مسلمانوں کی بیخکنی کرنا چاہتے تھے، اور احزاب کی اس آخری زبردست کوشش کے نتیجے میں مسلمانوں کے خلاف دباؤ چوٹی پر پہنچ گیا، اور گزشتہ اوقات کی نسبت ان پر مصیبت سخت ہو گئی، اور تنگی، کرب اور خوف نے ان کو پوری طرح قابو کر لیا، اور محاصرے کی جدید تنظیمات نے ان کو سخت مشقت میں ڈال دیا، حالانکہ اس کے ساتھ وہ بھوک کی شدت اور سردی کی سخت تکلیف بھی برداشت کر رہے تھے، اور انہیں یہ خوف بھی تھا کہ یہود پیچھے سے ان پر حملہ کر دیں گے، اور وہ اس شدید آزمائش کے پنجوں میں پڑے ہوئے تھے۔ خندق کی سخت ترین رات۔ مسلمانوں کے خلاف مصیبت کے عوامل کے قلاہق کے نتیجے میں دوسرے کمزور ایمان گروہ اسلامی فوج کی صفوں سے واپس جانے لگے، اور قسمت کی ان تاریک راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص اصحاب کی ایک چھوٹی سی جماعت آندھی کے سامنے ڈٹی رہی، جس نے اپنی قسمت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسمت کے ساتھ مربوط کر دیا تھا، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت طلحہ بن عبداللہ، اور جو شجاعت و یقین اور ایمان میں ان کے پائے کے لوگ تھے رضی اللہ عنہم، اور تنگی، تکلیف، کرب اور خوف، حتیٰ کہ اس مخلص جماعت سے بھی کچھ لوگوں نے اس شدت کے باعث جو ان کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے بہت دور اس درجے تک چلا گیا کہ انہوں نے خوفناک جنگ کی آزمائش کے باعث ان آخری لمحات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو خوف، تنگی اور کرب کی اس شدت سے آگاہ کیا جسے وہ برداشت کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، دل حلق تک پہنچ گئے ہیں، کیا کوئی چیز ہے جسے ہم پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں پڑھو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ترجمہ: اے اللہ، ہماری کمزوریوں کو چھپانے اور ہمیں اپنے خوف سے امن دے، اور ان لمحات میں جن میں مسلمانوں کے خلاف مصیبت بڑھ گئی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو احزاب کی شکست کے نزدیک ہونے کی بشارت دی، نیز یہ کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ان کے خلاف ہوا اور افواج کو بھیجے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مطمئن کرنے گئے، اور جو کچھ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ احزاب کا انجام نزدیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہنے لگے، شکریہ، شکریہ۔ شدت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر مصائب امڈ آئے اور محاصرے کی کارروائیاں تبدیل ہو گئیں اور خندق کی آخری دنوں میں ان کا دباؤ سخت ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی شدت خوف کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی، جس کا ترجمہ ہے، اے کتاب کے نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے خدا، احزاب کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور ہمیں ان پر فتح دے اور ان کو خوف زدہ کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں میں تقریر کی اور فرمایا، اے لوگو، دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت چاہو، اور اگر تم دشمن سے مڈ بھیڑ کرو تو استقامت سے کام لو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے روز یہ دعا بھی کی، جس کا مفہوم یہ ہے، اے مصیبت زدوں کے فریاد رس، اے مجبوروں کو جواب دینے والے، میرے ہم و غم اور کرب کو دور فرما، بلا شبہ تو اس مصیبت کو دیکھتا ہے جو مجھ پر اور میرے اصحاب پر نازل ہوئی ہے۔ قریش کا مسلمانوں سے معترض ہونا۔ محاصرے کی جدید تنظیمات کے نتیجے میں مسلمانوں نے جس شدت اور تنگی اور کرب و خوف کو برداشت کیا، احزاب کی کمان نے اس کا ادراک کر لیا، اور انہوں نے اپنے دباؤ کو سخت کر دیا اور اپنی سرگرمیوں کو دوگنا کر دیا،
اور بنی قریظہ کے یہود کو اشارہ دیا کہ وہ پیچھے سے مسلمانوں سے چھیڑخانی کریں اور انہیں مصروف کر دیں اور ان قلعوں پر حملہ کر کے انہیں پریشان کر دیں جن میں اسلامی کمان نے مدینہ کو خالی کرتے وقت عورتوں اور بچوں کو جمع کیا ہے۔